بے نظیر بھٹو اور ان کے روحانی پیر۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ان کی صاحبزادی اور ان کی سیاسی جانشین بے نظیر بھٹو کا معاملہ مختلف تھا۔ ایک انڈین صحافی KRN سوامی نے اخبار دی ٹریبیون میں شائع ہونے والے فیچر میں لکھا تھا کہ سن 1980 یعنی اپنے والد کی پھانسی کے 1 برس بعد بے نظیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچی، جہاں انہوں نے ایک معروف پیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب تک اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر کہا جب عام ہوا میں اڑیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے اس علامتی جملے کی وضاحت چاہی تو پیر صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بے نظیر بھٹو سن 1988 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد جب وزیر اعظم منتخب ہو گئیں تو انہوں نے اپنی اولین فرصت میں 2 اکتوبر 1999 کو بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ اس دورے میں حافظ طاہر خلیل بھی صحافیوں کے وفد میں شامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر وہ ملاقات کے لیے خصوصی طور پر ان کے پیر صاحب کے ہاں پہنچی۔ پیر صاحب سے ملاقات کی تفصیلات تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن حافظ طاہر خلیل بتاتے ہیں کہ پیر صاحب سے ملاقات کے پروگرام کا چرچا ہوا تو اس موقع پر اڑتے ہوئے آموں والے جملے کی گونج بھی سنی گئی۔ یہ پیر صاحب کون تھے اور ان کی شہرت کیسی تھی؟ بنگلہ دیش کے اخبار روزنامہ گون ویدھے کار نے اس کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ اخبار کے مطابق ان پیر صاحب کا نام مجیب الرحمان چشتی تھا، جن کے جوئے پور ہاٹ میں درگاہ تھی۔ اخبار نے لکھا ہے پیر مجیب الرحمان چشتی کے بارے میں معروف تھا کہ وہ لوگوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں پیش گویاں کیا کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے فوجی جنرل اور حکمران جنرل حسین محمد ارشاد اور جنرل ضیاء الرحمان بھی ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ پیر صاحب کی کرامات دور دور تک معروف تھی۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ محض پروپاگنڈا تھا۔ اسی لوگوں کے نزدیک پیر صاحب کی شہرت بھی اچھی نہ تھی اور وہ ان سے خوف بھی کھایا کرتے تھے۔ روحانی شخصیات سے مدد لینے کے لیے ان کے ہاں جانے کے علاوہ مختلف مزاروں پر بے نظیر بھٹو کی حاضری کے واقعات بھی بہت معروف ہیں۔ انڈیا کی NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے 2003 میں اجمیر شریف کی درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دورے کا ظاہر مقصد یہ تھا کہ ان کے اسیر شوہر کی جلد رہائی ممکن ہو جائے۔ NDTV کے مطابق آصف علی زرداری جب رہا ہو گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ شکر گزاری کے لیے اجمیر شریف کا ایک بار پھر دورہ کیا اور اس واقعے پر انہوں نے وہاں تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ پاکستان میں اولیاء کرام کی بہت سی درگاہوں پر بے نظیر بھٹو کی حاضری کی تفصیلات دستیاب ہیں، جن میں لال شہباز قلندر کا مزار خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لاہور میں ان کے ایک جلوس کا روٹ خاص طور پر اس طرح بنایا گیا تھا تاکہ وہ بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری دے سکے۔ لاہور ہی میں جب وہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر بھی کئی بار حاضر ہوئیں۔ گل محمد گاڑ بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے آبائی قصبے رتو ڈیرو میں فقیر نصیر ناریجو نامی ایک پیر یا عامل کی بڑی شہرت تھی۔ وہ بڑے بڑے لوگ اور بیوروکریسی کے افسر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ شہرت یہ تھی کہ یہ صاحب عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں اہم اور غیر معمولی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان کی شہرت سن کر بے نظیر بھٹو ایک بار ان کی درگاہ پر خود گئیں اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر بلا کر ان سے مشورہ لینے لگی۔ انجم نیاز کے مطابق بے نظیر بھٹو اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے چک شہزاد میں ملتانی بابا کے نام سے معروف پیر سے ملاقات کے لیے بھی جایا کرتی تھی۔ ان کے سامنے زمین پر بیٹھا کرتی تھی۔ سینئر صحافی اسلم خان پیر ابرا کے نام سے معروف ایک پیر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کالم نگار اثر چوہان نے لکھا نواب جہانگیر ابراہیم نامی ایک صاحب حیثیت بزرگ تھے جن سے بے نظیر بھٹو کی ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا کرتی تھی۔ ان کے مطابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جب وہ پہلی بار امریکہ گئیں تو پیر ابرا بھی سرکاری وفد کا حصہ تھے جنہیں وفاقی وزیر کے برابر پروٹوکول دیا گیا۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے وفد کے ارکان کی تعداد 29 رکھی گئی تھی۔ وفد کی تعداد کا مشورہ بھی انہیں پیر ابرا نے دیا تھا۔ انجم نیاز نے لکھا ہے کہ اس دورے میں ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص دیکھ کر سنسنی سی پیدا ہو گئی، جس پر نجم سیٹھی اور بعض دیگر باخبر صحافیوں نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کیا کہ یہ صاحب سرکاری پیر ہیں۔